اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب ناظرین کو علم اسلام چینل میں خوش آمدید اور خلوص بھرا سلام۔ میرے پیارے عزیز دوستو، ان ویڈیوز کی تیاری اور ایڈیٹنگ میں انتہائی احتیاط کی جاتی ہے، پھر بھی انسان ہونے کے ناطے کسی آیت کا ترجمہ یا کسی حدیث کا ترجمہ غلط ہو جائے تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ اگر کوئی غلطی سامنے آئے تو کمنٹس میں مطلع فرمائیں۔ داتا دربار لاہور پاکستان کا بہت مشہور دربار یا مزار ہے جو تقریباً 1000 سال سے موجود ہے۔ یہ سید علی بن عثمان الجلابی الحجویری غزنوی سید علی حجویری المعروف داتا گنج بخش کا مزار ہے۔ اس مزار کو لاہور کی ایک پہچان سمجھا جاتا ہے۔ جامعہ حجویری جو ایک مسجد و مدرسہ ہے اسی مزار کے ساتھ منسلک ہے۔ جتنی بڑی تعداد میں نمازی اس مسجد میں باقاعدہ نماز ادا کرتے ہیں، بریتانیہ کی حرمین شریفین کے بعد مسجدوں میں نمازیوں کی تعداد کے حوالے سے اول فہرست میں رکھا جا سکتا ہے۔ داتا گنج بخش یا داتا صاحب کے نام سے بھی مشہور ہے۔ 11ویں صدی کے دوران میں ایک فارسی صوفی اور عالم تھے۔ انہوں نے کافی حد تک اسلام کے جنوبی ایشیا میں پھیلنے میں اہم کردار ادا کیا۔ آپ غزنوی عہد 990 عیسوی کے ابتدائی ایام میں غزنی افغانستان میں پیدا ہوئے تھے۔ آپ کی سب سے مشہور کتاب کشف المحجوب ہے۔ آپ نے حصول علم کے لیے بہت سے ممالک کا سفر کیا۔ آپ اپنی عمر کی آخری حصے میں لاہور تشریف لائے اور اسلام کی اشاعت کا کام کیا۔ آپ کے ہاتھوں بے شمار لوگ مسلمان ہوئے۔ آپ نے 1077 میں لاہور پنجاب پاکستان میں ہی وفات پائی۔ ابو الحسن علی بن عثمان پیدائش نومبر 1009 اور وفات 25 ستمبر 1072 ہے، جنہیں علی حجویری لاہور کے نام سے جانا جاتا ہے، جو امام حسن ابن علی کی براہ راست اولاد تھے۔ ان کا شجرہ نسب 8 پشتوں پر حضرت علی تک جاتا ہے۔ 11ویں صدی کے سنی مسلمان غزنوی سلطنت کے صوفی عالم دین اور مبلغ تھے جو کشف المحجوب کی تالیف کے لیے مشہور ہوئے۔ کہا جاتا ہے کہ علی حجویری نے اپنی تبلیغ کے ذریعے جنوبی ایشیا میں اسلام کے پھیلاؤ میں نمایاں کردار ادا کیا۔ ایک مورخ نے انہیں برصغیر پاک و ہند میں اسلام کو پھیلانے والی اہم ترین شخصیات میں سے ایک کے طور پر بیان کیا۔ موجودہ دور میں علی حجویری کو علاقے کے روایتی سنی مسلمان لاہور پاکستان کے مرکزی ولی کے طور پر مانتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ پورے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ قابل احترام ولیوں میں سے ایک ہیں، اور لاہور میں ان کا مقبرہ جو داتا دربار کے نام سے مشہور ہے جنوبی ایشیا میں سب سے زیادہ کثرت سے جانے والے مزارات میں سے ایک ہے۔ اس وقت یہ پاکستان کا سب سے بڑا مزار ہے۔ سالانہ زائرین کی تعداد اور مزار کے احاطے کے سائز میں صوفیانہ سلسلے میں ان کا نام جنوبی ایشیا کے اسلامی معاشرے میں ایک گھریلو نام کی طرح جانا جاتا ہے۔ آپ کا پورا نام شیخ سید ابو الحسن علی حجویری ہے، کنیت ابو الحسن، لیکن عوام و خاص سب میں گنج بخش یا داتا گنج بخش خزانے بخشنے والے کے لقب سے مشہور ہے۔ آپ 400 ہجری میں غزنی شہر سے متصل ایک بستی حجویر میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا اسم گرامی سید عثمان جلابی حجویری سے ہے۔ جلاب بھی غزنی سے متصل ایک دوسری بستی کا نام ہے جہاں سید عثمان رہتے تھے۔ علی حجویری حضرت زید کے واسطے سے امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ آپ کے اساتذہ میں شیخ ابو العباس اشکانی، شیخ ابو جعفر محمد بن مصباح سیدلانی، شیخ ابو قاسم عبد الکریم اور ابو عبداللہ محمد بن المعروف علی کے نام ملتے ہیں۔ اپنے تلاش و جستجو کے زمانے کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے ایک مشکل پیش آئی۔ اس کے حل کے لیے میں نے بہت مجاہدے کیے مگر یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ اس سے پہلے بھی مجھے ایک مشکل پیش آئی تھی اور اس کے حل کے لیے میں نے حضرت شیخ ابو یزید کی قبر کی مجاوری اختیار کر کے اس پر غور و فکر کیا تھا اور میری وہ مشکل وہاں حل ہو گئی تھی۔ اب کہ میں نے پھر ایسا کیا، برابر 3 ماہ تک ان کا مجاور پڑوسی بنا رہا، ہر روز 3 مرتبہ غسل کرتا رہا اور 30 دفعہ وضو کرتا رہا، لیکن میری یہ مشکل حل نہ ہوئی۔ بالآخر میں نے خراسان جانے کا ارادہ کیا اور راستے میں رات کے وقت ایک خانقاہ میں رات بسر کرنے کے لیے ٹھہرا۔ وہاں صوفیوں کی ایک جماعت بھی تھی۔ میرے پاس اس وقت موٹے کھردرے ٹاٹ کی ایک گودری تھی اور وہی میں نے پہن رکھی تھی۔ ہاتھ میں ایک عصا اور کوزہ لوٹا تھا، اس کے سوا اور کوئی سامان میرے پاس نہیں تھا۔
ان صوفیوں نے مجھے بہت حقارت کی نظر سے دیکھا اور اپنے خاص انداز میں ایک دوسرے سے کہا کہ یہ ہم میں سے نہیں ہے، اور وہ اپنی اس بات میں سچے تھے کیونکہ میں فی الواقع ان میں سے نہ تھا۔ میں تو محض ایک مسافر کی حیثیت سے رات بسر کرنے کے لیے ان کے پاس پہنچ گیا تھا، ورنہ ان کے طور طریقوں سے میرا کوئی سروکار نہ تھا۔ انہوں نے خانقاہ کے نیچے کے ایک کمرے میں مجھے بٹھا دیا اور ایک سوکھی روٹی اور وہ بھی روکھی میرے آگے رکھ کر خود کھانے کے لیے اوپر چوبارہ میں جا بیٹھے۔ جو کھانے وہ خود کھا رہے تھے ان کی خوشبو مجھے آ رہی تھی، اور اس کے ساتھ چوبارہ پر سے وہ طنز انداز میں مجھ سے باتیں کرتے تھے۔ جب وہ کھانے سے فارغ ہوئے تو خربوزے لے کر بیٹھ گئے اور چھلکے مجھ پر پھینکتے رہے۔ ایسا معلوم ہوتا تھا کہ ان کی طبیعت کی خوشی اس وقت میری توہین پر موقوف تھی۔ میں اپنے دل میں خدا سے کہہ رہا تھا کہ بارے خدایا، اگر میں نے تیرے دوستوں کا لباس نہ پہنا ہوتا تو میں ضرور ان کی ان حرکات کا مزہ ان کو چکھاتا تھا، لیکن چونکہ میں اسے خداوند تعالیٰ کی طرف سے ابتلا سمجھ کر برداشت کر رہا تھا، اس لیے جس قدر وہ تان و ملامت مجھ پر زیادہ کرتے تھے میں خوش ہوتا تھا، یہاں تک کہ اس تان کا بوجھ اٹھانے سے میری وہ مشکل جس کے لیے میں مجاہدوں اس سفر کی مشقت اٹھا رہا تھا وہیں حل ہو گئی۔ اور اسی وقت مجھ کو معلوم ہو گیا مشائخ جاہلوں کو اپنے درمیان کیوں رہنے دیتے ہیں اور ان کا بوجھ کس لیے اٹھاتے ہیں، نیز یہ کہ بعض بزرگوں نے ملامت کا طریقہ کیوں اختیار کیا ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ اس سے بعض اوقات وہ عقدے حل ہو جاتے ہیں جو دوسرے طریقوں سے حل نہیں ہوتے۔ عراق کا ایک واقعہ اپنے متعلق بیان کرتے ہیں کہ عراق میں اپنے قیام کے زمانے میں ایک دفعہ میں دنیا کمانے اور اسے خرچ کرنے سے بہت دلیر ہو گیا تھا۔ جس کسی کو ضرورت پیش آتی وہ میری طرف رجوع کرتا اور میں چاہتا کہ میرے دروازے سے کوئی خالی نہ جائے، اس لیے اس کی ضرورت پوری کرنے کی کوشش کرتا، یہاں تک کہ میں بہت زیادہ مقروض اور اس صورتحال سے پریشان ہو گیا۔ آخر وقت کے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے مجھے لکھا، بیٹا دیکھو، اس قسم کی مشغولیت میں کہیں خدا سے دور نہ ہو جاؤ، یہ مشغولیت ہوائے نفس ہے۔ اگر کسی کے دل کو اپنے سے بہتر پاؤ تو اس کی خاطر پریشانی اٹھاؤ، تمام مخلوق کے کفیل بننے کی کوشش نہ کرو، کیونکہ اپنے بندوں کے لیے خدا خود کافی ہے۔ فرماتے ہیں کہ اس نصیحت سے مجھے سکون قلب حاصل ہوا اور میں نے یہ جانا کہ مخلوقات سے دور رہنا صحت و سلامتی کی راہ ہے۔ انسان کو چاہیے کہ وہ خود اپنی طرف نہ دیکھے تاکہ کوئی اور بھی اس کی طرف نہ دیکھے، اور یہ حقیقت ہے کہ آدمی خود ہی اپنے آپ کو اہم اور بڑی چیز عیاں کرتا ہے، ورنہ دنیا اسے کچھ بھی نہیں سمجھتی، وہ تو صرف اس سے اپنا کام نکالتی ہے۔ نکاح کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ جو شخص مخلوق میں رہنا چاہے اس کے لیے نکاح کرنا شرط ہے، اور اگر بغیر نکاح کے اس کے زنا میں مبتلا ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کے لیے نکاح فرض ہے، لیکن جو مخلوق سے الگ تھلگ رہتا ہو اس کے لیے مجرد کنوارا رہنا اچھا ہے، تاکہ اس کی وجہ سے کوئی نیک بخت پریشان نہ ہو اور وہ بھی یکسوئی کے ساتھ اللہ کی ملازمت کر سکے۔ آپ چونکہ اپنی عمر کا بیشتر حصہ سفر و مسافرت ہی میں رہے، اس لیے آپ نے شادی نہیں کی بلکہ کنوارے کی زندگی گزارتی، لیکن تجرد کے ہلاکت خیز خاطرات کے سلسلے میں فرماتے ہیں کہ اللہ عز و جل نے 11 برس تزویج نکاح کی آفت سے بچایا، لیکن تقدیر کا لکھا سامنے آیا اور میں نے بن دیکھے ایک بڑی صفت کا دل و جان سے گرویدہ ہو گیا، اور 1 سال اس طرح اس میں مستغرق رہا کہ قریب تھا کہ میرا دین تباہ و برباد ہو جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے کمال لطف و مہربانی سے میرے دل پر عصمت و پاکیزگی کا فیضان فرمایا اور اپنی رحمت سے مجھے اس آفت سے نجات بخشی۔ آپ اپنے مرشد کے حکم سے خدا کے دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے سلطان محمود غزنوی کے بیٹے ناصر الدین کے زمانے 1030 تا 1040 میں لاہور تشریف لائے۔ آپ سے پہلے آپ کے پیر بھائی حسین زنجانی اس خدمت پر مامور تھے، اس لیے جب آپ کو لاہور آنے کا حکم ہوا تو آپ فرماتے ہیں کہ میں نے شیخ سے عرض کیا کہ وہاں حسین زنجانی موجود ہیں، میری کیا ضرورت ہے؟ لیکن شیخ نے فرمایا نہیں، تم جاؤ۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کے وقت لاہور پہنچا اور صبح کو حسین زنجانی کا جنازہ شہر سے باہر لایا گیا۔ تبلیغ و اشاعت دین کے سلسلے میں آپ نے برصغیر ہند کے دوسرے حصوں کا بھی سفر کیا، چنانچہ آپ کشف المحجوب میں حضرت ابو حلیم حبیب بن اسلم رائی کے حالات میں لکھتے ہیں کہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کی اور بھی بہت سی روایتیں ہیں، وقت کی تنگی کی وجہ سے میں انہیں چھوڑتا ہوں، اور مجھے یہ سخت دقت پیش آ رہی ہے کہ میری کتابیں غزنی میں ہیں
اور میں ملک ہندوستان کے ایک گاؤں بھنور میں ہوں جو ملتان کے گرد و نواح میں واقع ہے اور بالکل غیر جنسوں میں گرفتار ہوں۔ آپ کے وصال شریف کے بارے میں مورخین میں اختلاف پایا جاتا ہے، چنانچہ سفینۃ الاولیاء میں دار شکوہ نے وصال با کمال 454 ہجری یا 464 ہجری ذکر کیا۔ غلام سرور لاہوری نے خزینۃ الاولیاء میں تاریخ وصال 464 ہجری یا 466 ہجری ہے۔ نکلس مترجم کشف المحجوب کے نزدیک وصال با کمال 465 ہجری یا 469 ہجری کو ہوا۔ آپ کا روضہ ناصر الدین مسعود کے بیٹے ظہیر الدین نے تعمیر کروایا اور خانقاہ کا فرش اور ڈیوری جلال الدین اکبر بادشاہ 1555 عیسوی تا 1605 کی تعمیر ہے۔ خواجہ معین الدین اجمیری 1639 عیسوی اور بابا فرید الدین گنج شکر نے کسب فیض کے لیے آپ کے مزار پر چلہ کشی کی، اور معین الدین اجمیری نے چلہ کے بعد رخصت ہوتے وقت یہ شعر کہا: گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا، ناقصہ رہبیر کامل کاملہ رہنما۔ اسی سے آپ کی گنج بخش کے نام سے شہرت ہوئی۔ آپ کا عرس ہر سال اسلامی مہینہ صفر المظفر کی 18 سے 20 تاریخ تک منایا جاتا ہے۔